بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت لاہور پریس کلب میں موجود ہوں، جہاں پہ سمبڑیال کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے تفاضات کا اظہار کیا ہے۔ وہاں ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیت گئی ہے اور اس کا فارم 47 جاری کر دیا گیا ہے۔ اس پہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ جنرل الیکشن کا ری ایکشن تھا اور اسی طرح یہ الیکشن جیتے ہیں۔ باقی آپ کو تفصیلات ان کی زبانی سنا دی۔ جی، تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ قومیں اپنے بڑے فیصلے سڑکوں پہ کرتی ہیں جب جبر فسطائیت کی یہ انتہا ہو جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، جب الیکشن لوٹے جائیں، جب عدلیہ کو مغلوب کر لیا جائے، تو قوموں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ وہ باہر نکلیں اور اپنا حق مانگیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کی عید سے پہلے رہائی کی جو باتیں ہو رہی تھی اس میں کس حد تک چاہیے؟ دیکھیں، بالکل یہ ممکن ہے۔ 5 تاریخ کو ان کا مقدمہ لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کوئی وجہ نہیں کہ اس میں ان کی جو سزا ہے معطل نہ ہو جائے، تو یہ ممکن ہے۔ اچھا، سمبڑیال الیکشن جو ہے نا، یہ پہلا الیکشن ہے جو جنرل الیکشن سے ضمنی الیکشن میں زیادہ ووٹ ڈال گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ضمنی الیکشن میں کبھی بھی جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ نہیں پڑتے۔ کل جو کچھ وہاں ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اس کی ویڈیوز بہت جلد ہم منظر عام پر لے آئیں گے۔ لوگوں کو مارا پیٹا گیا، جعلی ووٹ ڈالے گئے، اور یہ ایک مذاق ہے جو پاکستان کی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر الیکشن پچھلے الیکشن سے بدتر ہو رہا ہے۔ ملک صاحب، آپ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں، پنجاب کی سیاست کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ جو پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن پہلی تھی، وہ اس کو کس قدر آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کی پوزیشن تھی ہی نہیں۔ مسلم لیگ کو لایا گیا ہے اور پہلی دفعہ ایک زندہ سیاسی لاش کو اٹھا کے ہمارے سر پہ بٹھا دیا گیا، اور میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آج فیئر الیکشن ہو جائیں، مسلم لیگ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 نسلوں سے حکمرانی کی، انہوں نے لوگوں کو دیا کیا ہے۔ اس وقت بھی 12.5-13 کروڑ عوام کا جو صوبہ ہے وہ چل رہا ہے آپ کا ٹک ٹاک پہ، اور ٹک ٹاک پہ، اور کل آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کل 3 کلومیٹر دور آپ کا میڈیا موجود تھا، وہاں پہ 3 کلومیٹر دور انہوں نے کنٹینر لگا دیے تھے۔ کل ایسے لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے، 1 سال بعد بھی اسی جگہ پہ وہ کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ حکومت دعوے تو بہت کر رہی ہے، لیکن کل ضمنی الیکشن میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ ڈال گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، ووٹ نہیں ڈالے گئے، ڈبے بھرے گئے۔ اس کا جینوئن الیکشن، یہ جینوئن الیکشن نہیں تھا، ڈبے بھرے گئے، انہوں نے ڈبے بھرے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو مریم نواز نے کیا ہے، یہ اتنا کبھی جرم کیا ہے کہ دوبارہ لوگوں کا مینڈیٹ اور لوگوں کا ووٹ چھین کے اس کے خلاف اس نے فیصلہ دلوایا۔ جی میاں صاحب، یہ آپ جو سمبڑیال پہ جو بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے، اس کے جو حقائق ہیں 40 فارم جو 45 ہے، اس پہ جو ہے نا کون جیتا ہے اور کتنے مارجن سے کوئی جیتا ہے؟ جیسے ابھی راجہ صاحب نے بھی فرمایا تھا نا، اب ان کا معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ وہاں پر جو ہم سیاسی کارکن تھے، میں کل پورا دن وہاں پر موجود رہا ہوں، نون لیگ کے پیپل پارٹی کے لوگ ہمارے ساتھ بالکل ہم ہنسی خوشی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت کم وہاں پر کل ٹرن آؤٹ تھا۔ ہم لوگوں کے گھروں میں بھی گئے، ان سے ملتے بھی رہے۔ اب جو ہمارے اوپر جو وہ خلائی مخلوق ہے نا، انہوں نے طریقہ نیا بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ الیکشن کو چھوڑو، اب ہم سیدھا فارم 45 بنایا کریں گے۔ ہمارے پاس جو فارم 45 ہے اس پر اور ہے، اسی حلقے کا دوسرا فارم 45 بھی موجود ہے اور اس میں اور رزلٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب لوگ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، ووٹر ارریلیونٹ ہو گیا، سیاسی پارٹیاں ارریلیونٹ ہو گئی ہیں۔ فیصلہ وہی ہوا کرے گا جو خلائی مخلوق کیا کرے۔ اچھا، جو فارم 45 ہے، اس کے مطابق رزلٹ کیا ہے سمبڑیال کا؟ میں یہ بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ جو ہمارا فارم 45 جو ہمارے پاس اوریجنل ہے، کچھ جگہ تو ملے نہیں، کسی کو بھی نہیں ملا، لیکن جہاں پر ملا ہے ہم جیت رہے تھے۔ میں اپنے جس پولنگ اسٹیشن پر میں موجود تھا وہاں پر ہم جیتے ہوئے ہیں، لیکن جو فارم 45 ان کے پاس آرو صاحب کے پاس ہے اس میں وہ جیت گئے۔ اچھا، اس پہ آگے کیا آپ کا لائے عمل ہے کہ وہاں پہ آپ عدالت میں جائیں گے، کیا کریں گے آپ؟ کون سی عدالت؟ عدالتیں بیچاری وہ باقاعدہ پوچھتی ہے۔ میں نے
पहले भी कहा था कि जी अदालतें हमारी बेचारी अब बेबस हैं, उनके पास कोई चीज़ नहीं है, उनको एक हवलदार आकर हुक्म देता है, उसके मुताबिक फैसला करते हैं। अदालतों को तो अब शर्म से डूब मरना चाहिए। जी वड़ाई साहब बड़े तहरीक इंसाफ के आप बड़े हर एक जो है ना वो रहनुमा हैं, तो ये आप बताएं जो इलेक्शन से पहले की जो सूरत हाल थी वहाँ समड़ियाल में PTI जीत रही थी, अब कल कुछ रिजल्ट और आया, इसकी क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जी कल के इलेक्शन ने एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि PMLN अब धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकती, और एक ऐसी पार्टी जो सेंट्रल पंजाब और पंजाब की बड़ी मजबूत पार्टी थी आज उस लेवल पे आ गई है कि 40,000 वोट डालने के बावजूद रात को वो डिसीजन देने को तैयार नहीं थे, या RO साहब ये डिक्लेयर करने को तैयार नहीं थे कि उन PMLN की कैंडिडेट जीत रही हैं। ये बदकिस्मती है इस निज़ाम की, ये बदकिस्मती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि आप किसी और के कंधों में बैठ के सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, सिर्फ नफ़रत बढ़ेगी अगेंस्ट द पार्टी भी बढ़ेगी। PMLN के जो लोग ये देख रहे हैं और जिन्होंने कल ये करवाया है उनके खिलाफ भी नफरत बढ़ेगी, और इससे कोई मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा जी। मरियम नवाज जो वज़ीर आला हैं वो कहती हैं कि पंजाब हमारा गढ़ है, इसमें हम बहुत काम कर रहे हैं और अवाम हमारे साथ है, क्या कहते हैं? लेकिन ये देखिए जी बदकिस्मती है कि जनरल इलेक्शन में आपको वोट मिलता है 58,000, जिसमें आप उसमें भी कोई 20,000 डाला जाता है आपको जिताने के लिए। बाई इलेक्शंस हैं, आप खुद इस मुल्क के रहायशी हैं, आप सियासत को कवर करते हैं, कभी हुआ है कि जनरल इलेक्शन में किसी को 58 पड़े और ज़िमनी में 78 पड़ जाए? तो धांधली के लिए भी कोई अकल चाहिए होती है। ये कुछ कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं, इन्होंने इस इलेक्शन को कल रात ही ख़त्म कर दिया है, इसका क्रेडिट के लेने जोगा भी इनको बेचारों को नहीं छोड़ा उन्होंने।